علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کے سورہ المنافقون کے آخری آیات ہے جو تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ منافقون ایک مدنی صورت ہے جو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ منافقون سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے مومنین پہ ختم ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر منافقین تھے، یعنی بظاہر ایمان لائے تھے کلمے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کے رہا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان جو ہے نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ دنیا کی مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام کا سہارا لیا۔ ان کے تفصیلات اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، لیکن چونکہ آج موضوع نفاق کا نہیں ہے، اسی لیے ایمان والوں سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں قرآن میں، جو منافقین کی جو روش ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور منافقین کے جو تصورات، جو نظریات، خیالات ہیں، اس سے ایک سچے اور پکے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں منافقین، چنانچہ سورت کا آغاز ہوتا ہے: اذا جاءک الذین منافقون قالوا انک نشہد لرسول اللہ۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں منافقین، تو بڑے دعوے کے ساتھ یہ شہادت دیتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے۔ اب سورت کا اختتام ایمان والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مومنین کے جو منافقین کے جو پیش نظر جو باتیں تھیں، ان کا جو مقصد حیات تھا، دنیا میں مال اور اولاد، بس اسی چکر میں ان کی پوری زندگی تھی۔ ہماری دنیا اچھی ہونی چاہیے، چاہے ایمان کو جھوٹ بولو یا منافق، کوئی اس کے اندر کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں تھا ان کی۔ اب یہ دو باتیں، مال و اولاد، ان کا اصل سرمایہ تھا دنیا کا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے مال کا نقصان ہو یا اولاد کو نقصان پہنچے۔ یہ ان کی دو بڑی محبوب چیزیں تھیں، اور دنیا میں ہر انسان کی یہ دو جو ہے، مال و اولاد، بڑی محبوب چیزیں ہوتی ہیں۔ مال سے بھی محبت ہوتا ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے یہ۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ مال و اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جو کچھ بھی دیا اللہ دنیا میں بطور امتحان کے لیے دیا، سمجھنا چاہیے آدمی کو۔
چنانچہ ایمان والوں کے تاکید کی گئی، انہیں ہدایت دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اب دیکھیے وہاں خطاب تھا منافقین سے، اب یہاں خطاب ہو رہا مومنین سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ مال، یہ اولاد کہیں تم کو اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ جس طرح منافقین غافل ہو چکے ہیں، کہیں تم غافل نہ ہو جاؤ اس میں۔ اگر تم مال و اولاد کی محبت میں، اگر تم اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی بندگی سے، احکامات سے غفلت برتو گے تو پھر تمہارا جو ہے نا نقصان اور خسارہ ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح کا جس طرح کا کہ منافقین کا نقصان ہونے والا ہے آخرت میں جہنم۔ اسی لیے تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اسی لیے تمہیں ہوشیار کیا جا رہا ہے، اسی لیے تمہیں جو ہے باضابطہ اس قسم کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ منافقین کے تصورات کو اور ان کے مزاج کو مت اپناؤ۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتو۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی بھی اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا خسارہ ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں آپ کے سامنے ذرا تشریح کرنی ہے۔ ایک ہے کہ عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، قرآن مجید میں یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ نماز کے لیے بھی ذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ذکر اذکار کے لیے بھی ذکر اللہ ہے، اسی کے لیے قرآن کے لیے بھی ذکر اللہ ہے۔ نحن نزلنا علیک الذکر، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے میں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اس قسم کی آیات آتی ہیں تو ذکر سے مراد کیا ہے وہ اس کی وضاحت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ذکر سے مراد کچھ پڑھتے بیٹھ جانا ہے، کچھ تسبیح لے کے بیٹھ گئے یا کچھ اورات پڑھ لے کو جو اس پہ پڑھ گئے، ہم جو نا اسی حد تک جو ذکر کہتے ہیں۔ لیکن ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، یاد دہانی، یعنی جو ہم بھول چکے ہیں اسے یاد دلانا، یاد دلانا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے وعید سے جو لوگ اس کو بھول چکے ہیں آپ اسے یاد دلائیے، انہیں نصیحت کیجیے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کا اصل جو مطمع نظر ہے، اصل جو اس کا نزول کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ اس بات کو آپ کے پیش نظر لاتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی اور ادنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ہاں آخرت کی زندگی کو بھلا مت ڈالو تم۔ یہ قرآن مجید بار بار ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہاں وہی بات فرمائی کہ ذکر اللہ، ذکر اللہ اصل میں یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی یاد سے وابستہ ہونا ہے۔ اللہ کی یاد سے وابستہ ہونا کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی پوری زندگی ذکر اللہ ہے، آپ کی پوری زندگی ذکر اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عمل کو سنت قرار دیا، اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و یاد کیا تھی وہ ہمیں پوری سیرت طیبہ سے ہمیں پورا ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی پوری کی پوری۔ ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا کہ اس قسم کے جو اوراد و اذکار ہے کہ دنیا سے غفلت یا آخرت سے غفلت برت کے کچھ ٹائم نکال کے کچھ اللہ کے کچھ ذکر یاد کر لینا، یہ ذکر اللہ نہیں ہوتا، بلکہ ذکر اللہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے ہر قدم کے اوپر۔ آپ جو کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مومن جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے کیا حکم دیا ہے، میرے رب نے اس کام کے لیے، میرے اللہ نے اس کام کے لیے کیا حکم دیا ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے بات، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوتی ہے تو ذکر اللہ ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں اذان سنوں تو مسجد کو جاؤں نماز ادا کروں، یہ اللہ کی یاد ہو گئی۔ اب کیا صاحب، یہ اللہ کی یاد ہو گئی۔ اب ہم جو بھولا ہوا سبق تھے، ہم اذان سنے فوری یاد آ گئی کہ میں نماز کا ٹائم ہے، نماز کو جانا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی کے معاملات میں ہے، ہم کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو فرمایا۔
اور اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات بڑے تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ذکر کیا ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. کیا فرمایا؟ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب کیا معنی ہو گئے اس کے؟ ذرا سوچیے آپ. اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر ہم ذکر کے معنی اللہ کا نام یا کوئی تسبیح پڑھتے بیٹھ جانا اگر یہ لے لیں کہ اللہ کا ذکر یہ ہے، تو پھر اب اس کے بعد کیا معنی نکلیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، تو کیا اللہ ہمارا نام جپتے بیٹھیں گا وہاں پہ؟ کیا یہ ہوگا؟ ہم اللہ کا نام اگر جپتے بیٹھ جائیں تو کیا اللہ ہمارا نام پڑھتے بیٹھیں گا؟ نہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تشریح قدس اس کے اگلے جملے کر رہے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُوا لِي کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں میرا شکر ادا کرتے رہو، میرے شکر گزار بندے بن کے زندگی کرو. ہاں یہ ہے. اب ذکر کی تشریح وہی ہو گئی قرآن میں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یعنی میرے احکامات کو یاد رکھو. اور میں کیا کروں گا؟ جب تم میرے احکامات کو یاد رکھو گے تو میں تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دوں گا، عزم اور ارادے کی پختگی بھی دوں گا، اور میں تمہارے قدموں کو جناب اچھے کام کرنے کے اوپر ثابت قدم بھی رکھوں گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک تائید و نصرت بھی ہو جائے گی اللہ کے ان نیک بندوں کے لیے جو اچھا عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ہو جاتی ہے کہ اس نیک عمل کرنے کے لیے اللہ ان کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یہ ہے ذکر اللہ کے بعد اذکرونی واذکرکم. اللہ ہم کو یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق دے گا، اور اس طرح اللہ ہماری مدد فرمائے گا. اور اس نیک عمل کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی خطا، کوئی غلطی اگر لغزش ہو جائے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے وہ ناقص اعمال کو قبول فرمائے گا. اور یہ ہے کہ اللہ فرمائے میں تمہیں یاد کروں گا. بات اتنی آسان بات ہے، زیادہ نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اس کی تشریح ہو گئی اگلے جملوں میں. وَاشْكُرُوا لِي، اللہ کو یاد کرنے کے معنی، اللہ کے ذکر کے معنی یہ ہیں وہ کیا کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری مت کرو. دو باتیں ہو گئی. اللہ خود فرمائے. اب اللہ کا شکر کیا ہے، اللہ کی ناشکری کیا ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ کسی درجے میں کیوں نہ ہو، ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے، میں جو استعمال کر رہا ہوں، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، چاہے کھانے کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو، چاہے ہماری ایک سانس کیوں نہ ہو جو ہم لے رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہے. ہر قدم پہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ ذکر اللہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کو شکر کرتے رہو گے تو میں جو نعمتیں تمہیں عطا کیا ہوں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے چلے جاؤں گا. اگر تم میرے نعمتیں استعمال کر کے اگر تم میری ناشکری کرتے رہو گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا ہم تمہاری نعمتوں سے چھین لیں گے، یا پھر جو ہے یہ نعمتیں جو ہے تمہارے لیے کام نہیں آئیں گی. یہ دونوں باتیں ہو گئیں. اور یہاں جو بات فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اور قرآن مجید میں کثرت سے ذکر اللہ کے متعلقات وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح اور شام، رات دن. یہ بات فذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. اب آپ دیکھیے ہم ذکر اللہ کی تشریح کرتے ہوئے سورہ جمعہ کی اس آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا نماز کا حکم دیا گیا. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو تم نماز کو آؤ نماز جمعہ کے لیے. من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب وہاں پہ نماز کو کیا بولا؟ نماز اور خطبہ جمعہ کا اس کو ذکر اللہ بولا. فاسعوا الی ذکر اللہ، تم بڑے تیزی کے ساتھ، بڑے دوڑتے ہوئے، دلچسپی کے ساتھ، تڑپ اور لگن کے ساتھ، فسعو تیزی کے ساتھ، کہ یہ معنی نہیں کہ بھاگتے ہوئے آئیں، دوڑتے ہوئے آئیں، یہ معنی نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ ایک جذبہ ہونا تمہارے اندر، ایک جذبہ، ایک تڑپ، ایک لگن ہونا.
کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے وہ جذبے کو اللہ تعالیٰ فسعوا فرمایا۔ آدمی جب یہ گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مثال لے رہا ہوں میں، ایک گنہگار، ایک مجرم، ایک شرابی جب گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح دلچسپی سے جاتے ہیں، ہاں دلچسپی سے جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ ایک شراب پینے والا، ایک برا کام کرنے والا جاتا ہے تو ایک دلچسپی سے جاتا ہے انہیں اندر سے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والے کے لیے، اچھا عمل کرنے والے کے لیے اللہ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے دین، اللہ کی یاد، نماز کے لیے، خطبے کے لیے تم بڑے تیز، بڑے تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ تم آؤ۔ اور اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز جمعہ ختم کر چکو تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور وہاں پہ اپنے معاش تلاش کرو، کاروبار میں چلے جاؤ، معاش تلاش کرو۔ عبادات، اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے وقت عبادت کرنا اور اس کے بعد معاش کمانے کا جو ہے معاش کمانا، یہ دو عبادت ہے۔ اللہ حکم دیا عبادت نماز کے لیے آؤ، آپ نماز کے لیے آ گئے، نماز پڑھ لیا، اللہ کے حکم پہ عمل کر لیے۔ پھر اللہ حکم دیا کہ نماز ختم کر کے کاروبار کو چلے جاؤ، آپ کاروبار کرتے ہوئے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیے۔ اب یہ دونوں بھی چیزیں عبادت بن گئی آپ کی، خالی نماز عبادت نہیں ہوئی، آپ دونوں حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ نماز کو بھی آ رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے، اور آپ نماز ختم کر کے کاروبار پہ بھی جا رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بذرول کے معنی جب حکم ہوا نماز جمعہ کے لیے تو کاروبار چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو اور آؤ نماز کی طرف۔ جب نماز ختم ہو گئی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے بعد جب آتا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل جاؤ کاروبار میں اور اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، رزق کو اب تلاش کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب اس حکم پہ عمل کریں گے آپ تو دونوں عبادتیں ہو گئی آپ کی، مسجد کو آنا بھی عبادت ہو گیا، مسجد سے کاروبار کو واپس جانا بھی عبادت ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب مسجد سے نماز ختم کر کے جب کاروبار میں چلے جاؤ اور رزق تلاش کرو تو اس رزق کو تلاش کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ خاص بات ہے اب یہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اب اللہ کو کاروبار میں کثرت سے یاد کرتے رہو۔ دیکھیے اب آپ یہاں جو بات فرمائی گئی بات سمجھنے کی ہے، ذرا ذکر کثیر کاروبار میں ہونا، معاش کماتے ہوئے ذکر کثیر ہونا، کثرت کے معنی کثیر زیادہ بہت، یعنی کاروبار میں بہت کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، زیادہ اللہ کو یاد رکھو۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں، مسجد میں آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، آپ یہ سب کچھ ہے، شیطان کو زیادہ موقع مسجد میں نہیں ملتا۔ جب آپ کاروبار میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کا امتحان ہے، اب وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، وہاں پہ شیطان بھی آئے گا، ڈنڈی مارو بولیں گا، دھوکہ دو بولیں گا، زیادہ کماؤ بولیں گا۔ اب یہاں پہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یہ ہے آپ کاروبار کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، وہاں دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے دھوکہ مت دو، جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے دھوکہ نہیں دینا۔ اسی طرح جب آپ اس پہ عمل کریں گے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے معنی صرف مسجد میں بیٹھ جانا ہے، لمبی تسبیح لینا ہے، یہ ذکر اللہ نہیں ہوتا، یہ ذکر اللہ کا ایک ناقص تصور ہے، یہ ایک ناقص تصور ہے۔ آج جو ہے نا ہم کو لے لیا گیا، اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تسبیح ختم کر دیتے ہیں کاروبار میں جاتے ہیں وہاں ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اب کاروبار ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ اس کے نبی کے بتائے طریقے پہ کاروبار نہیں کرتے ہم، اب اپنی مرضی پہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بولا گیا بھائی کاروبار ہے، یہ لینا ہے، تجارت ہے، ایسی کیوں کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، ارے بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نماز کا، ارے آپ ابھی نماز پڑھ کے آئے، ارے بھائی کاروبار ہے، کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ آ کے بتا رہے ہیں کاروبار ایسا کرو، اللہ کے حکم پہ کرو، نبی کے طریقے پہ کرو، بولے نہیں ہو سکتا، تو یہی اصل امتحان ہے، یہی ذکر اللہ ہے۔ اب بعض لوگ تو بڑے ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں ارے دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، ارے بھائی بغیر جھوٹ کے کاروبار ہی نہیں چلتے، ایک مسلمان بولتا۔ اب یہ ذکر اللہ ہوئی، یہ تو شیطان کو یاد کرنا ہوا، اللہ کو یاد نہیں، شیطان کو یاد کر رہے ہیں آپ ذکر اللہ میں۔ اور اللہ بولا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں تم شیطان کے قدموں کے اوپر مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ اب شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی بجائے شیطان کو یاد کرتے ہیں، غیر شعوری طور پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ذکر کثیر، لا تلہکم اموالکم ولا اولاد۔ اب یہ کیوں بولا مال و اولاد؟
اب یہ جو جھوٹ موٹ دھوکہ فریب، خوب سے زیادہ مال کمانا ہے، میرے بچوں کا فیوچر بنانا ہے، میرے بچوں کو فلاں کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے، ہاں اب یہ تصورات آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ شیطان جو ہے، چونکہ اس معاملے میں انسان بڑا کمزور واقعی، اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی محبت میں انسان بہت کمزور ہے۔ اب کیا کرتا ہے انسان؟ کچھ بھی کرتا ہے اس معاملے میں، دھوکہ بھی دیتا ہے مال جمع کرنے کے لیے، زیادہ کمانے کے لیے۔ تو یہ دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دو چیزوں کی محبت کہیں تم کو اللہ کے یاد سے، اس کے ذکر سے اور اس کے احکامات سے تم کو غافل نہ کر دے۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سورہ جمعہ کے سلسلے میں ہے یہ۔ سورہ جمعہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خطبے کے لیے ٹھہر جاتے تو عموماً وہاں پہ جمعہ کے دن کاروبار منڈی لگتی تھی، جیسا آج ریتو بازار لگتے ہیں فلاں اس زمانے میں لگتا تھا جمعہ کے دن مدینے میں۔ تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ تجارت میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ تجارت کے قافلے آ رہے ہیں، مال خریدنا ہے ورنہ دوسرے خرید لیں گے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو خطبہ دے رہے ہیں اور احکامات سنا رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا کیا نہیں۔ ہاں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، دیکھیں جب تجارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تَرَكُوكَ خَائِمًا، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ جمعہ میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تجارت آ گیا، تجارت کا قافلہ آ گیا، منڈیاں لگ رہی ہیں، حراج ہو رہا ہے۔ ہاں اگر وہ مال ختم ہو گیا، خطبے میں ہم رہیں گے تو دوسرے لوگ مال چلے جائیں گا ہاتھ سے۔ یہ تصور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ منع کیا ہے یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ، عن ذکر اللہ۔ یہ مال و اولاد کی چکر میں، مال و اولاد کی محبت میں کہیں تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ ذکر اللہ کے ہمارے پاس جو کچھ بھی معنی لیے گئے ہیں وہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ آج اس انداز میں ذکر اللہ کی محفلیں ہمارے پاس چلتے ہیں، اور آج کل ہمارے پاس کئی بورڈیں بھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ تختیاں لگائیں؟ آج کل ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کے لیے ہم سے ربط پیدا کیجیے، ہمارا فون نمبر ہے۔ ہاں قرآن خوانی کے لیے ہم سے ربط پیدا کیجیے، ہمارا فون، ہم آئیں گے، قرآن خوانی کریے، ہم آئیں گے، آیت کریمہ کا دسترخوان پڑھائیں گے، ہمارے گھر میں برکت ہوں گی۔ ارے بھائی یہ پڑھنے والوں کے جو آ کے آپ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں ان کے ہی گھر میں برکت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ ہاں سوچو آپ ذرا، عقل کے دشمنوں سوچو اور کرو۔ کسی کے دوسرے کے عمل سے آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی، غلط تصور ہے۔ لوگ آ کے آپ کے گھر میں قرآن پڑھیں گے تو آپ کے لیے برکت نہیں ہوئیں گی، آپ خود قرآن گھر میں سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے گھر کے برکت ہوئیں گی۔ تصور ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ ہاں اگر کوئی آ کے بولا کہ جب آپ سیٹھ صاحب آپ غلے پہ بیٹھے، میں آپ کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بولے تو ہوتا، پھر میں آ کے آپ کے گھر میں قرآن پڑھے تو آپ نہیں پڑھتے، پھر کیسا ہوئیں گا؟ یہ ہو رہا نا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بھائی آپ کیوں میرے پاس آ کے پڑھتے؟ میں بھی مسلمان ہوں، میرے پاس بھی قرآن کی عظمت ہے، میرے پاس قرآن ہے، میں خود قرآن پڑھوں گا۔ اگر کل کے دن ایسے بھی لوگ نکلیں گے، ہو سکتا ہے سیٹھ صاحب آپ کاروبار کرتے رہیے، آپ کی نماز ہم پڑھ لیتے۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، اور آگے اس کے بعد یہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہاں جیسے عراق اور مصر میں ہوا، کیا ہوا عراق اور مصر کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے نا، تاریخ گواہ ہے، ابھی بھی ہے۔ امام صاحب آتے ہیں اور ممبر کے اوپر داڑھی رہتی، امام صاحب بغیر داڑھی کے ہیں، ممبر کے اوپر جناب علی دوسری داڑھی ہے اور داڑھی لگا کے پہن کے نماز پڑھ کے داڑھی اتار کے چلے جاتے، ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے معاملات ہمارے سامنے، یعنی دین کا حلیہ بدلا جا رہا، دین کو تبدیل کیا جا رہا، دین کو تغیر کیا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں شعور ہی نہیں ہے کہ ذکر اللہ ہے کیا چیز۔ پوری زندگی ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کے جب بازار میں نکلتے، دیکھتے کہ لوگ کاروبار کیسے کر رہے ہیں، تجارت کیسی ہو رہی ہے، آخر دیکھتے آپ۔ اور ایک دن آپ بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کے ایک اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور اس اناج کی ڈھیر میں اب ہاتھ ڈالے پورا ہاتھ ڈال کے اس کے اندر سے نکالے کچھ اناج مٹھی بھر، اور وہ گیلا تھا، کچا تھا، اور اوپر سوکھا ہوا اناج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے، اوپر سوکھا ہوا ہے اور اندر گیلا اور تر ہے؟ اس صحابی نے کہا، اس تجارت کرنے والے نے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بارش ہوئی تھی، پانی لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس گیلے مال کو تو نیچے رکھنا تھا، یہ الگ رکھ دینا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کو وارننگ دیتے ہوئے نکلے، من غش فلیس منا، جو لوگوں کو کاروبار میں، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ذکر اللہ ہو گیا، یہ ذکر اللہ ہے اصل میں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے یاد سے، اس کے احکامات سے
اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، شریعت کے اوپر عمل کرنے سے اگر تم غفلت برتو گے تو پھر سن لو تمہارا خسارہ ہوگا۔ خسارہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں نقصان، گھاٹا۔ تم دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر یہ کر رہے ہو، لیکن بہت بڑا نقصان ہونے والا آخرت میں تمہارا۔ اور خسارہ وہ ہے کہ جہنم کی آگ میں تمہیں بھونا جائے گا، دوزخ کی آگ میں تمہیں جانا پڑے گا۔ ہاں، خسیرت دنیا والآخرہ، اللہ فرمائے ایسے لوگوں کی دنیا بھی نقصان، آخرت بھی نقصان۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہ یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ قرآن میں سورہ زمر میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے گھاٹا کھانے والوں کو جو گھاٹے سے ڈر رہے ہیں دنیا کے، انہیں بتائیے کہ اصل گھاٹا کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ اور ان کے گھر والے سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ خود حرام کھا رہا، حرام کما رہا، اور بیوی بچوں کو بھی حرام کا کھلا رہا، ناجائز کھلا رہا ہے۔ ہاں، اس کا مال کھا گیا، اس کا مال کھا گیا، چندے کھا گیا، دھندے کھا گیا، کیا کیا کر رہے ہیں آج کل لوگ۔ معمولی دنیا کے لیے کیا کیا کر رہا ہے آج کا انسان، غیر دیندار بھی دیندار بھی، دونوں کے اندر ملوث ہے، شیطان ملوث کر کے رکھ دیا اس معاملے میں۔ دین کے نام پہ بھی دھوکہ ہو رہا، دنیا کے نام پہ تو دھوکہ ہوتا تھا، ہم سنتے آئے، لیکن آج دین کے نام پہ دھوکہ ہو رہا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج دین کے نام پہ لپا ٹوپی ہو رہی، ورنہ لوگ یہ کہتے کہ نکو بھائی دین کا معاملہ ہے۔ نہیں، ڈرتے تھے لوگ، ذرا لوگ ڈرتے تھے اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ دھوکہ دینا، کھا جانا، لوگ ڈرتے تھے پہلے۔ اب وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ ڈر ختم ہو گیا، اب باضابطہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن، یہ اور ان کے بیوی بچے سب کو اللہ فرماتے قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بہت بڑا کھلا ہوا خسارہ ہے، کھلا ہوا نقصان ہے۔ اور کیا خسارہ ہے؟ لہم فی فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ فرماتے ہیں کیا نقصان ہے بتائیں ہم، وہ دوزخ میں جب ہمیں تمہیں ڈالیں گے، وہ دوزخ کی جو عمارت، جو گھر تمہیں دیا جائے گا رہنے کے لیے، اس کا چھت بھی آگ کا ہوگا، اس کا فرش بھی آگ کی ہوگی، اس کو در و دیوار آگ کے رہیں گے۔ یہ خسارہ تمہارا ہوگا۔ تم دنیا کے لیے تھوڑے سے پیٹ پالنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے حرام بازیاں جو کر رہے ہو، ناجائز جو کر رہے ہو، آخرت کو بھول بیٹھے ہو تم لوگ۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک ذالک یخوف اللہ بعبادہ یا عبادی فاتقون۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے جہنم کی آگ سے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس دوزخ کی آگ سے بچو۔ یہ ہے خسارہ، ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، لاس ہے۔ سوچو دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پہ حساب و کتاب جب ہوئیں گا تو وہاں پہ جناب علی یہ نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، نقصان کو کور نہیں کر سکتے۔ وہ اگلی آیات میں آ رہی ہے اس کے تشریحات۔ اب اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے، جو کچھ تم کما رہے ہو، تمہاری تجارت میں، تمہاری محنت میں، تمہاری مزدوری میں، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے معاش مال، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ یہ کہاں خرچ کرنا؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ذرا قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مال ہم کہاں پہ خرچ کرنا، آپ انہیں بتا دیجئے ہماری طرف سے کہاں پہ خرچ کرنا۔ ماذا ينفقون، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامى۔ آپ حکم دے دیجئے سب سے پہلے تمہاری کمائی کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ تمہارے ہیں۔ اس کے بعد والدین والاقربین، تمہارے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں وہاں پہ خرچ کرو پہلے۔ تمہارے قریب ترین جو خونی رشتہ دار ہیں، ہر خاندان میں غریب امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ اگر تم نے کمایا، اللہ نے تم کو زیادہ دیا ہے، تو ان کا خیال کرو، ان کی جو ان کے اندر جناب علی کچھ کمزور ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، بیمار ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم وہاں پہ جا کے خرچ کرو ان کے اوپر، ان کو دیو، تم ان کو، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا خون ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خونی رشتہ داروں کو پہلے رکھا، خون والوں کا پہلے حق ہے، رشتہ داروں کا پہلے حق ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا وہ خونی رشتہ داروں کا ہوگا. خونی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. یہ بعد میں سب یہ مولانا مولوی مدرسے چندے دندے سب بعد میں بچے تو نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہو رہا کیا معاملہ؟ پورا گڑبڑ ہو گیا. کیا گڑبڑ ہو گئی؟ ہم خرچ ہی نہیں کر رہے, ہم خاندان سے کٹے ہوئے ہیں, ہم خاندان والوں کو پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہے, اور کوئی غریب ہے خاندان وہاں جانا ہی نہیں چاہتے ہم. کیسا پھر؟ اللہ نشاندہی کیا کہاں خرچ کرنا. دیکھیے باپ, فَلِلْوَالِدَيْنِ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا. ماں باپ ضعیف ہیں, ان کا علاج, ان کا معالجہ, ان کی خدمت, یہ فرض عین ہے اولاد کے اوپر سب سے پہلے. پھر ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں بعد کے بعد میں, پھر ان کے اوپر آپ کا ہے. پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے ہٹ کے کچھ غیر لوگ ہیں. وہ غیر لوگ کون ہیں؟ آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نشاندہی کرا, پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا, آپ کو آزاد نہیں چھوڑا. پیسہ اگر ہے جیسا چاہے خرچ کرو, جہاں چاہے خرچ کرو, اس کی آزادی نہیں ہے. بتایا آپ کو یہاں 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 خرچ کرنا ہے, آپ کو فلاں فلاں مقام پہ خرچ کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. وہاں کوئی بھی آ گیا, فلاں فلاں بھائی فلاں یتیم بچے میرے پاس اتنے پڑھ رہے ہیں, دے دو, اٹھا کے دے دیجیے. رشتہ داروں کو نہیں دیا. اور کیجیے آپ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی اور کے اوپر کرم کرنا یہ گناہ ہے. ایک بات. اور دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرو گے تو اللہ کے پاس تمہیں ڈبل اجر ملنے والا ہے. کیا فرمایا؟ ڈبل. کیوں؟ ایک تو صلہ رحمی کا تمہیں اجر ملے گا, اور ایک مال خرچ کرنے کا ملے گا. اور غیر رشتہ دار پہ اگر خرچ کریں گے تو صرف خرچ کرنے کا بدلہ ملے گا, صلہ رحمی کا نہیں ملے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر دگنا چاہیے یا نہیں؟ اگر دگنا اگر چاہیے, آپ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیجئے, آپ دیکھیے آپ اس میں ہوگا کیا. اگر اللہ کے حکم پہ آپ عمل کریں گے, اس میں رشتہ داروں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بڑھ جائے گی. آج رشتہ داروں میں آپس میں نفرتیں کیوں ہیں؟ آج کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ ہم کو دیا تو ہم رشتہ داروں سے دور ہو گئے, پوچھ کے نہیں دیکھ رہے. ماحول ایسا بن گیا. یہ پھر نماز روزے سب ہیں. آپ حج کو چلے جا رہے ہیں, عمروں پہ چلے جا رہے ہیں, آپ کے خاندان میں ہے کوئی پریشان ہے, بیمار ہے, دوا کو پیسے نہیں ہیں, ہاں کئی مسائل سے دو چار ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بلڈ ریلیشن ہے, خونی رشتہ دار ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں حج کو. کون بولا جاؤ بول کے؟ نہیں بولے, اللہ کا حکم نہیں ہے یہ. اللہ تو بول رہے ہیں کہ پہلے یہاں پہلے نیکی یہاں کرو تم, بعد میں وہاں آنا میرے پاس. یہاں بھی میں ہوں, وہاں بھی میں ہوں. ہاں یہ نہیں کہ دوسروں کو چھوڑ کے, حقوق العباد کو چھوڑ کے میرے پاس آؤ گے تو میں راضی نہیں ہوتا ہوں. میں تو راضی وہاں پہ ہوں, تم میری مخلوق کو پہلے دیکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کر لو اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے, جو کچھ بھی دیا ہے. آج ہمارے پاس ایک غیر شعوری طور پہ غفلت ہو رہی ہے. اکثر رمضان کا مہینہ آ گیا اور دوسرے ہو گئے, یا کچھ پیسے جمع ہو گئے, یا کچھ ادارے کچھ مدرسے ہیں, وہ لوگ تو بنا بیالے لگے ہوئے ہیں, فلاں فلاں, ہم فوری فون کر دیے, یا انہوں آ گئے بھائی یہ لے لے 50,000 جمع لے لو. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ اپنے خاندان والوں کو دیکھیں, آپ وہاں پہلے دیکھنا ہے آپ کو جا کے, یا نہیں. یہ غلط ہے, بہت معاملہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان بن گیا, جب چندے دینوں پہ بن گیا, مدرسوں پہ بن گیا, رجحان جب بن گیا تو اب کیا کرتے معلوم ہے, لوگ دیکھ لیا ہوا بہت چل رہی ہے بول کے ہر کوئی جناب علی ایک آدھ کچھ نہ کچھ کھول لے کے بیٹھ گیا, رسید بک لے لیا, بس زکوٰۃ مافیا, چندہ مافیا چل رہا. بہت ہو گیا. یہ غلط ہے. اللہ بولا یہاں خاص طور پہ بتایا نشاندہی کر کے, ان کا حق تمہارے اوپر پہلے. اگر انہیں تم نظر انداز کرو گے, بار بار وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. دیکھیں باپ, اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حقدار تمہارے اپنے قریب ترین رشتہ دار ہیں. حقدار وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, حق ہے ان کا. اگر تم انہیں محروم کر کے دوسروں کو دو گے تو تمہارا پیسہ ضائع ہو جائے گا, گنہگار بھی ہو جاؤ گے.
سب سے پہلے آپ کی تلاش آپ کے اپنے کنبے میں، آپ کے اپنے خاندان میں ہونا. ایسا نہیں کہ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس بہت بڑی داڑھی ہے، جبہ ہے، میں مدرسہ کھولوں. نہیں، پہلے اللہ کا حکم، اللہ کیا فرما رہا پہلے، اس کے بعد میں آپ کیجئے عمل. مدارس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان کا بھی حق ہے، آپ دیجئے، لیکن پہلے نہیں. کیوں ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ آپ جس کو چندہ دے رہے ہیں وہ مدرسہ چلانے والا آپ سے زیادہ موٹر میں انہیں آ رہا. آپ بس میں جا رہے ہیں، انہیں موٹر میں. آپ کرائے کے گھر میں مدرسہ چلانے والا ذاتی بلڈنگ ہے اس کی. کیا بات ہے یہ؟ ہاں، اگر واقعی میں اتنی ہمدردی اتنی بچوں سے ہے تو آپ کا گھر بیچو، پہلے آپ لگا. ہمارے بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند جب وہ قائم ہوا، قائم کرنے والے اس کے فاؤنڈر جو تھے، مؤسس کون تھے وہ؟ انہوں نے اپنی ہر چیز کو بیچ کے پہلے لگایا. قائم کرنے والے اپنی ہر چیز کو بیچ دیا انہوں نے، ان کی اپنی کوئی چیز باقی نہیں رہی. جب ان کا سرمایہ پورا ختم ہو گیا، جب کم پڑا تو دوسروں کے پاس گئے انہوں. بھائی ایسا مسئلہ ہے. یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا. کیا الٹا ہو گیا؟ الٹا یہ ہو گیا اب مال ان کے پاس آ گیا، حالانکہ ان کو بچا تو خرچ کر رہے ہیں مدرسے پہ، پہلے اپنا. معاف کیجیے گا جو عرض کر رہا ہوں میں اس سلسلے میں کافی، جناب علی اس سلسلے میں ایسی نئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کافی اس سلسلے میں جو ہے سروے ہمارے پاس اس کی ہے، کیا کچھ ہوا ہے. اور خیر وہ سروے چھوڑیے، سو بیکار بات کے باتیں ہیں، لیکن اصل اللہ کا حکم کیا وہ دیکھ لیجئے باپ. پہلے اللہ کا حکم یہ کہ پیسہ یہاں خرچ ہونا آپ کا پہلے، وہ پہلے ہونا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور پھر قبل کے لفظ آتے ہیں. قبل کے معنی کیا ہے؟ اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے یہ کام کر لینا ہو، یہ کام کر لینا ہو. کون سا کام؟ آخرت کی تیاری کا، مال کرنے کا. اور کیجئے، آخرت کا تصور کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ بتا رہا ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ. من قبل ان یأتی احدکم الموت، احد کے معنی ایک. تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں. دنیا کے اندر بھی سال میں ایک مرتبہ حکومت آپ سے حساب لیتی، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس. تو وہاں پہ حکومت کی طرف سے آرڈر نکلتا، جیو نکلتا، حکم نکلتا. وہ کیا ہے؟ یہ تاریخ سے پہلے آپ ریٹرن داخل کر دو، کیا کمائیں آپ داخل کرو، آپ کتنا کمائیں، کتنا خرچ کرے، کتنا کھائے، کتنا بچا ہوا ہے، یہ تاریخ سے پہلے داخل کر دینا. نہیں کریں گے تو آپ کی خبر کھود دیتے گھر میں آ کے، ہے نا. انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کرتے نہیں کرتے اپن، فوری چارٹرڈ اکاؤنٹ کو بلاتے کرتے، بھائی آ جا، الٹے سیدھے حساباں کر کے تو ریڈی رکھتے ہیں. خیر دنیا کے اس سے تعلق سے تو چل جائیں گا الٹے سیدھے حساباں، لیکن اللہ کے سامنے الٹے حساب نہیں چلیں گا وہاں پہ. سمجھے آپ؟ وہ آتا چاہے الٹے سیدھے انہیں خود بتا دیتا ایسا کرو، بہرحال وہ ہو جائے گا، لیکن کرتے تو ہے نا. بھائی حکومت کا آرڈر آ گیا، ریٹرن داخل کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری موت آنے سے پہلے تم جنابی اپنے حساب کتاب اللہ کے پاس داخل کر دو. ٹائم ختم ہو جائے گا تمہارا پھر. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت لفظ لایا قرآن، کب آتی، کیسے آتی، اسی کو نہیں معلوم. یہ سوچنا ہے. آج ہم موت کے بعد کی زندگی سے بڑی غفلت میں ہیں. اللہ قرآن میں غفلت کا لفظ استعمال کیا اس کو سورہ یونس میں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن آخرتهم غافلون عن آياتنا غافلون. اور سورہ روم میں فرمایا اللہ سبحانہ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. یہ دنیا کی زندگانی کو جانتے ہیں، صرف پوری بھاگ دوڑ یہاں کی حد تک کی ہے ان کی.
وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہے، آخرت کا تصور بالکل برائے نام ہے، صرف ہاں ہے دیکھا جائے گا، حقیقت میں نہیں ہے۔ مجھے مرنا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے، اور میں اللہ کو پاس دھوکہ نہیں دے سکتا، میں پائی پائی کا حساب لینا ہے، دینا ہے، اللہ لے گا۔ اس سے ہم غفلت میں ہیں، اللہ خود بول رہے ہیں، ظاہری دنیا کو جان رہے، صرف یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ یونس میں رضوا بالحیات الدنیا اطمئنوا بها ورضوا بالحیات الدنیا، بڑے راضی ہے دنیا سے، بڑے خوش ہے دنیا سے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا باغ ہے، ارے کیا خوش ہے سمجھے، واطمئنوا بها، بڑے مطمئن ہے، سکون سے ہے، ایسا سکون ہے گویا کہ اب ان کو موت ہی نہیں آتی، اب ہمیشہ کے لیے باغ میرا رہیں گا، ہمیشہ میرے بچے رہیں گے، ہمیشہ میں جوان رہوں گا، واطمئنوا بها، بڑے مطمئن ہے۔ دیکھا یہ اطمینان ہمیں ہے۔ اور اللہ یہودیوں کے متعلق فرمایا، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ آخرت جنت ہمارا مقام ہے، ہمارا گھر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہودیوں کو مخاطب کرے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند الخالص من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر آخرت تمہارا گھر ہے، جنت تمہارا گھر ہے، تو پھر اس گھر کو جانے کی تیاری کرنا نا۔ گھر کو جانے کا راستہ کون سا ہے؟ موت ہے، فتمنوا الموت، کیا موت کی تمنا ہے کیا پوچھ رہا؟ پھر آخرت کہاں ہے تمہارے پاس؟ تم بول رہے جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، جنت ہمارا گھر ہے، تو گھر کو جانے کی خواہش ہوتی ہے نا۔ آدمی جب صبح میں گھر سے نکلتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جلدی جلدی کاروبار بند کروں، دکان بند کروں، گھر کو جاؤں، ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے آخرت کے گھر کو جانے کی؟ ہے نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہے کیا ہے بات؟ نہیں ہے، سچے نہیں ہے، یہ خیالاتی دنیا میں جی رہے ہم، شیطان دیا چاٹی ہم کو، کھا پی عیش کر بس ختم، آخرت میں دیکھا جائیں گا۔ دنیا کو دیکھ ذرا ادھر ادھر، مست ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کیا کر رہا؟ خالی آخرت آخرت، سوچو آپ۔ وَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ، اور اسی سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جان بچا کے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملنے والی ہے، کتنا بھی بھاگو تم، چھوڑتی انہیں۔ اور یہودیوں کے متعلق قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی ان کی اتنی تمنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان میں ہر ایک آدمی 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ ہے میرے پاس، تصور 1000 سال۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم 1000 سال بھی اگر جی لو، اس کے بعد اگر موت آ گئی تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے تم۔ 1000 سال بھی اگر جی لیے، اللہ موت دے دیا، کسی زمانے میں دیا تھا قوموں کو 1000 برس کی عمر میں، کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ بلکہ جتنی بڑی لمبی عمر ہوگی اتنا ہی گناہ کرو گے تو اتنی زیادہ سزا ہوگی تمہیں، اتنا ہی زیادہ عذاب ہوگا تمہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں اس قسم کی آیات آتی ہے نافرمانوں کے متعلق، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ اور گناہ کرے تاکہ انہیں اور عذاب دیا جائے۔ یہ ہے، اس کو تم اپنے لیے معاملہ خوش فہمی مت سمجھو، بلکہ اللہ کی ایک ڈھیل ہے۔ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں اللہ کی ڈھیل، اللہ کی مہلت میں 2 باتیں ہیں۔ اللہ کی مہلت، اللہ کی ڈھیل میں 2 باتیں ہیں، یا تو بندہ توبہ کر لے
جس کی وجہ سے اصلاح ہو جائے. اگر توبہ نہیں کرے گا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا تو مزید عذاب پہ عذاب بڑھتا چلے جائے گا. کیونکہ جس طرح گناہوں کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح عذاب کے بھی درجے ہیں. اعمال کے جس طرح درجے ہوتے ہیں اسی طرح عذاب کے بھی درجے ہیں. تو جہنم کا سب سے ہلکا جو عذاب ہے، کم عذاب، کم پنشمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں بات کہی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے خفیف عذاب یہ ہے کہ وہ ابو طالب کو ہوگا، میرے چاچا کو. وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتیاں بنا کے ان کے پیروں میں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے ان کا بھیجا ابلتے رہے گا، موت نہیں آئیں گی. کہ جہنم سے سب سے ہلکا عذاب ہوگا. نظر لگائیے کیا ہے وہ. حیات دنیاوی ہے کیا چیز؟ کیا بولا قرآن میں اللہ تعالیٰ؟ ہاں، عَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں بتا دیجئے، اچھی طریقے سے معلوم کر لو، اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے بتاؤں میں. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے دنیا. لعب و لہو، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. وزینت، چند دن کی رونق ہے. یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا گھر، یہ میری سواری فلاں، چند دن کی رونقیں ہیں، یہ ہمیشہ نہیں. وزینت و تفاخر، اور ایک فخر ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور کس بات کا فخر؟ مال و اولاد کا فخر. میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے اتنے بچے، میرا اتنا بڑا خاندان، میرا اتنا بڑا قبیلہ. کیونکہ عربوں کے پاس قبائل کا بہت زیادہ وہ تھا، جتنا بڑا قبیلہ رہیں گا اس کی زیادہ چلتی تھی اس زمانے میں. اللہ بولا اس کا نقل کر کے. کیا ہے یہ دنیا؟ یہی ہے. اللہ قرآن میں سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں اصل نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے کون نقصان اٹھانے والا ہے بتاؤں میں تمہیں. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہوتا بھائی؟ جب اللہ کسی بات کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو 100% صحیح ہوں گی وہ بات، غلط تو نہیں ہو سکتی. میں بولوں کچھ بولوں، انہیں بولیں گا وہ روایت وہ حدیث آ گئی، کچھ بھی موضوع ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت نہ موضوع نہ ضعیف نہیں. قرآن تو جناب علی کوئی محدثین جمع کرے سے نہیں ہوتا نا ضعیف موضوع اس میں آ جائے. ہاں، قرآن میں کوئی آیت، قرآن کا کوئی جملہ غیر یقینی نہیں ہے. آپ روایات پہ بحث کرتے ہیں، بھائی یہ قول رسول نہیں ہوتا، قول رسول تو ہے لیکن اس میں راوی کا وہم ہے، اس میں راوی کا اپنا ایک جملہ داخل ہو گیا، یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن اس کے آگے راوی کی بات ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس میں ایک جملہ بھی غیر یقینی نہیں ہے. یقیناً قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن محفوظ ہے، اور قرآن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْدَثُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کی بات سے زیادہ یقینی اور کس کی بات میں سچائی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن محفوظ ہے. قرآن کے پورے جملے یقینیات میں سے باقی رہی دوسری کتابیں اس کے اندر ظن ہے، اس میں گمان ہے، محدث کے یہاں اس کی تحقیق ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہوگا، یقیناً جب ٹکراؤ ہوگا حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں یقیناً ٹکراؤ ہوگا تو ہم قرآن کی بات کے اوپر فیصلہ کریں گے اور حدیث کو بازو رکھیں گے. قرآن یقینی ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی قرآن کی آیت بازو رکھو اپنے حدیث، نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا علم ہے. قرآن پہلے ہی بول دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں.
اور قرآن یہ بھی بتا دیا وما ينطق عن الهوى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے قرآن نہیں جمع کرے، ان هو الا وحی یوحى، اور یہ قرآن اللہ کا وحی ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے، اور اللہ اس کو محفوظ بھی کر دیا، اور قرآن میں یہ بات بتا دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ حمیم سجدہ میں پڑھو، قرآن وہ کتاب ہے اس کے آگے سے بھی قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سے بھی قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ اس کا کلام ہے جو اس کے ہر کام میں تعریف ہے اللہ کا۔ اگر قرآن میں نقص پیدا ہو جائے تو اللہ کی تعریف کہاں سے ہویں گی؟ حکیم حمید بولا اللہ قرآن کو محفوظ کرنے میں، یہ بڑے حکمت والے کا کام ہے اور بڑے تعریف والے کا کام ہے کہ ایسے محفوظ کر دیا قرآن کو، جب کسی زمانے میں قرآن کی حفاظت کے لیے نہ پرنٹ میڈیا تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بل ہوا آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرمائے ہم کیا کریں گے، ہم علم والوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیں گے۔ تصور نہیں کر سکتے تھے لوگ، دنیا کے اندر کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، لکھنے والوں کی قلت تھی، لیکن اللہ قرآن کی حفاظت کا ایسا طریقہ ایجاد کیا، بل ہوا آیات بینات، فرمایا یہ آیات بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرمایا ان کے سینوں میں ہم نے محفوظ کیا ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل کرنا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک باذن اللہ، یہ روح امین قرآن مجید کی آیات لے کے کہاں نازل کر رہے ہیں، کہاں فٹ کر رہے ہیں، علی قلبک، محمد رسول اللہ کے قلب مبارک میں قرآن مجید۔ اور جب قلب مبارک میں یہ قرآن محفوظ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دے دیا سورہ اعلیٰ کے اندر سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ پڑھنے کے بعد کبھی بھی اس کے اندر بھول نہیں سکیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ قرآن میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے کون نقصان میں جانے والا ہے، اس میں شک مت کیجئے، آنکھ بند ہونے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، پہلے ہی اللہ بتا دیا کون نقصان اٹھائے گا۔ قل ان الخاسرین، یہاں جو بات فرمائی ہے کون ہے وہ لوگ، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری تگ و دو، پوری کوشش، پوری محنت دنیا کے لیے ہو رہی، گم ہے دنیا میں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ضل کے معنی کیا، گم ہے، سایہ کے معنی کوشش، محنت، کہاں کی کوشش، کہاں کی محنت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی اندر اس کی کوشش، اس کی محنت پوری دنیا میں گم ہے، صبح سے اٹھے تک شام کے وہی ننھے نو کے چکر ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے، اور پھر یہ تصور ہے اس کو، یہ زام ہے، کیا زام ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ زام ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہ بیوقوفہ ہے، ان کو رہنے گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ہم کو بتا رہے ہیں، عقل ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہوتے تو دنیا کماتے تھے لوگ، الٹا بولتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، اللہ بولا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم اس گمان میں ہے، اس پندار میں ہے، اس تصور میں ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب سے اچھے، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار ہم ہیں، اللہ بول دیا ڈکلیئر کر، وہی ہے آج حالات نہیں ہے، وہی ہے، پورا وہی مسئلہ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے، لفظ موت انسان کا پیدا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا جتنا یقینی ہے، شادی ہوگا، نکاح ہو گئی، لیکن اولاد ہونا کوئی یقینی بات نہیں ہوتی کی نہیں کہ کیا بھائی، لیکن پیدا ہونے کے بعد مرنا تو یقین ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پھر کیا بات ہے آخر، کہاں جا رہے ہیں تم مرنے کے بعد، تمہیں کچھ پتا ہے، آئے کہاں سے، بھیجا کون، زندگی دیا کس نے، پھر زندگی ختم کر رہا اللہ تعالیٰ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے آنے والے نہیں ہو، آنے والے ہیں، إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ان سب کا حساب ہم چکائیں گے، کیا کرے تھے دنیا میں، سب کا حساب چکائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ لیڈر بچیں گا، نہ عامل بچیں گا، نہ جج، نہ وکیل، نہ پولیس، نہ کمشنر، نہ منسٹر، نہ سائنٹسٹ، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کا حساب لیا جائے گا، غریب کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا،
دنیا کے اندر جتنے عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں الٹے سیدھے سارے، یہ سارے فیصلے دوبارہ اللہ کی عدالت میں کھلنے والے ہیں۔ یہ جتنے کیس الٹے ہو رہے ہیں آج، سمجھ میں آ رہا؟ پولیس ملی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، جج ملا ہوا، تو جو بھی ہے الٹے کو سیدھا کر دیے، سمجھ میں آ رہا؟ ایک معصوم کو پھنسا دیے۔ ہاں آج کل تو اتنی حالت اتنی ہو گئی، جناب عالی تقریر کر کے بول رہا میری آواز نہیں ہوتی، بول رہا لو ابھی اور جو فارنسک کلب کو بھیجا ٹیسٹ کرو آواز ہے یا نہیں، وہاں بھی ملے ہوئے ہیں، نوٹ ہر جگہ ملا رہی، پیسہ نوٹ ہر جگہ، بھائی آ گئے لیب سے آ گئی، نہیں ان کی آواز نہیں ہوتی، دے دیے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 1 کروڑ، جیسا خطرناک کیسا ویسا دے دیے، آ گئی رپورٹ ان کی نہیں ہوتی، ان کو چھوڑ دو۔ تو فتنے کہاں سے ختم ہوئیں گے؟ اللہ بولا نہیں ہم تو ایک ایک کا حساب لیں گے، چھوڑنے والے نہیں ہیں وہاں پہ۔ ہاں یہاں انسان خوش ہو جا رہا، ارے میں بچ گیا، اس کو پھنسا دیا، کرو کتنے دن کچھ کرتے، کرو کتنے دن جی، تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تم اس کو مار کے اس کو بھیج دیے، مار کے اس کو مرڈر کر کے اس کو بھیج دیے، کیا سمجھ رہے ہیں تم؟ انہیں جانے کے بعد تم بچتے، تم نہیں جاتے، تم بھی جانا ہے، انہیں آگے تو تم پیچھے، ہاں انہیں آگے تو تم پیچھے جانے والے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جو حساب لینے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں۔ یہ تصور اگر آ گیا تو پھر معاملے سب صحیح ہوتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت آ جائیں گی، کچھ بھی نہیں کرے، کیا بھی نہیں کرے، سمجھ میں آ رہا، بس اسی چکر میں دنیا میں رہے، جب موت آئیں گا فرشتہ آ کے دھمکیں گا، اخرجوا من انفسکم، اللہ قرآن میں بولے موت کا فرشتہ آئیں گا، اخرجوا من انفسکم، وہ جو تمہارے دل میں جو جان ہے، روح، وہ نکالو، نکالو، کیا ہوئیں گا؟ ختم، ڈر رہا گا، کانپ رہا گا، تھر تھر گا، اور اس وقت کہیں گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے رب تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا، خیر خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، سب کے حقوق ادا کروں گا اب میں۔ ہاں اب تک صرف اولاد کا سوچا تھا میں، لیکن اب سب کا سوچوں گا اب میں۔ اللہ بولے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا کہ نہیں، اب تمہیں ٹائم ختم ہو گیا، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب ٹائم نہیں ہے تمہارا، گاڑی نکل گئی، 3 سیٹیاں بجائی گاڑی آ کے پلیٹ فارم پہ ٹھہری، سمجھ میں آ رہا، اس کے بعد نکل گئی، ٹھہرو، قصہ ختم تمہارا، ٹائم ختم تمہارا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی نفس کو اب ذرا برابر ٹائم نہیں ملے گا، بہت ٹائم نہیں دے تمہارے بدماشیاں کرنے کے لیے ہم، اور اتنے بدماشیاں کرے، لوگ سمجھاتے رہے بھائی اللہ سے ڈر، ارے رکھو یارو، کہاں کا اللہ، اتنے بدماشیاں کرے، اتنا لوٹے لوگوں کو، لوگ بولے بھائی ذرا تو ترس کھاؤ، ذرا تو انصاف لو۔ ہاں لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں جناب عالی، عوام الناس، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، جناب سب جھوٹ، ہاں اتنا دھوکہ، اتنی سفید جھوٹ، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ کیا بولیں گے کل، جھوٹ تو بولا ہی بولا، لیکن میری قسم کھا کے جھوٹ بولتا، میرے کو گواہ بناتا جھوٹ میں، ہاں نہیں پوچھیں گا اللہ، جھوٹ میں اللہ کو گواہ بناتا، کتنا بڑا جگر ہے اس کا، کتنا بڑا دل ہے اس کا۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد اللہ خود افسوس کے ساتھ یہ بات کری، فرماتے قرآن مجید کے اندر، کیا فرماتے ہیں، یہ فما اصبرہم، یہ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے آخر، فما اصبرہم علی النار، اتنا ڈنگ لگاتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے، دوزخ کی جلتی ہوئی آگ میں جلائیں گے، فما اصبرہم علی النار، اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے لوگ آخر، کیسے برداشت کریں گے، تصور ہی نہیں ہے۔ نکالو، اخرجوا من انفسکم، نکالو، نکالتے، چیخیں گے، چلائیں گے نہیں، زبردستی کھینچ لے آئیں گے، آیا فرشتہ لے لیا، نکل گیا، باڈی کو رکھ لو، اب جلاؤ، دفناؤ، ایک مذہبی رسومات ہے یہ، اسلام ایک بہترین طریقہ بتایا، دفناؤ،
اس کے بعد سب ختم، سب مٹی، پھر نکلیں گے. کیا ہوئیں گا وہ؟ کتنے سال کی زندگی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال جئیں گے؟ زیادہ عمر میں اگر جی بھی لیے 60 65 70 سال کے بعد، تو اس کے بعد باڈی کے پورے پارٹ جو نا کمزور ہو جاتے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بیماریاں آ جاتے، وہ دوا، یہ میڈیسن، یہ انجیکشن، وہ انجیکشن، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے، ٹوائلٹ میں بھی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ کھانا نہیں کھا سک رہے ہیں، دودھ فروٹ پی رہے ہیں، وہ نہیں، یہ بھی عذاب یہیں سے شروع ہو جائیں گا. ایک چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا عذاب یہیں سے شروع ہو جائیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں تم میں جن کی عمر زیادہ ہو، جن کے اعمال اچھے ہوں. تم میں بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور ان کے اعمال عمل الصالحات ہوں، اور بدترین وہ لوگ ہیں جن کے اعمال خراب ہے، عمر زیادہ ہے. آخرت، بڈھے بھی ہو گئے، قبر میں لٹک رہے ہیں، اب بھی سیدھے نہیں ہو رہے، ابھی بھی وہی چل رہا تھا. اولاد جواب میں، اولاد کو تو سمجھانا کم از کم، دیکھ بیٹے ایسا نہیں ہے، نہیں کچھ بھی. زندگی بھر آخر میں اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، پیراں لٹک رہے تو بھی وہی ہے. عاقل صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، وہ یاد آتا اکثر، یہ بڈھے جو ہے نا قبر میں پیراں لٹک رہے ہیں، ابھی بھی وہی ہے ان کی. سانپ کی مثال دیتے تھے، سانپ جب بل میں سے باہر نکلتا تو آڑا تیڑا پھرتا، جب بل میں جاتا تو سیدھا ہو کے جاتا، نہیں خبر پر اس کی بل، اس کی گھر خبر ہے ایک معنوں میں، جب جو نا سیدھا ہو کے جاتا انہیں آڑا تیڑا نہیں. اور ان کو جو نا خبر میں جانا ہے تو ابھی بھی سیدھے نہیں ہو رہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، ختم ہو گیا معاملہ، کیونکہ اللہ تمہارے پورے اعمال سے واقف ہے. اب تمہارا قصہ ختم ہے، اب تم کو حساب کے پاس ہمارے پاس آنا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہاری مال اولاد کہیں اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات سے، اس کی بندگی سے کہیں تم کو غافل نہ کر دے، دنیا میں نہ پھنسا دے. یہ اصل چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ دنیا ہم کو پریشان کر کے رکھ رہی ہے، دنیا کو مت دیکھو. اصلی زندگی آخرت کی ہے، وہاں نظر رہنا، وہاں جانا، وہاں کوئی نہیں آنے والا ہے. وہاں اور کرو. اب اللہ سب سے بنیادی بات ایک بول دیا ہے کہ ماں باپ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے تو دوسروں کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. ماں باپ کو جب بول دیا کہ نہ ماں کام آئیں گے نہ باپ کام آئیں گے تمہارے وہاں پہ، اب دوسروں کو تو آپ دماغ میں ہی نہیں لا سکتے. اب آپ سب سے زیادہ دنیا میں رحم کرنے والی وہ ماں ہوتی ہے، جان کی بازی لگا دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ باپ ہوتا ہے. اللہ بولا ماں باپ کام میں نہیں آئیں گے، دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ تصور ہی غلط ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے بھائی. اسی لیے زندگی جو دی ہے بہت غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ سے مانگیے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیجیے. دنیا میں جینا ہے، دنیا کمانا ہے، گھر بنانا ہے، سب کرنا ہے، مگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ رہنا. آخرت کو منزل بنا کے چلنا، دنیا نہیں جانا ہے چھوڑ کے یہاں، ختم. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.